رحمت اللہ علیہ، شیخ سعد اللہ کیسا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عریضہ لکھ کر پیش کیا، ایک عریضہ بھیجا اور کہا کہ یا مخدوم اشرف سمنانی، میں چاہتا ہوں کہ آپ شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیں، کچھ تفصیل بتائیں۔ تو حضرات آپ دیکھیں مقام مدار کیا ہے۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی کیا فرماتے ہیں؟ حضور مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا وہ مقام ہے، ان مقربان میں سے ہے، ان مقربان اخص الخواص میں سے ہے کہ جنہیں بلا واسطہ، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ صاحب الشریعہ حضور سیدنا امام الانبیاء آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے شرف ملازمت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ شرف ملازمت۔ شرف ملازمت کسے کہتے ہیں؟ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ بدیع الدین ہندوستان جاؤ اور دین و ملت کی تبلیغ کو عام کرو، دین و ملت کی آپ تبلیغ میں لگ جائیں۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اور سے ملازمت تھی بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو۔ تو بدیع الدین زندہ شاہ مدار یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی پرورش حجرہ مصطفی میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مدار العالمین، سبحان اللہ۔ حجرہ مصطفی میں حضور مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں حجرہ مصطفی میں سیدنا شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی تربیت و پرورش ہوئی ہے۔ یہ ولیوں کی کچھ اور کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ ولیوں کی کچھ اور بات ہوتی ہے، اور آپ کو مقام اویسیت دیا گیا۔ مقام اویسیت بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، گنے چنے لوگوں کو ملتا ہے۔ مقام اویسیت آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ مقام اویسیت یہ ہے، اور مقام کی طرح نہیں ہے۔ مقام اویسیت اسے کہتے ہیں اور مقام نہیں ہے۔ بہت پائے کے بزرگ ہیں، آپ کا نسب عالی بھی بہت اونچا ہے، آپ کا جو نسب ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اگر آپ کو میں ان کا نسب گناؤں تو آپ کیا ہے؟ بہت کم واسطوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ جا ملتے ہیں۔ سیدنا شیخ بدیع الدین احمد حلبی، سیدنا شیخ بدیع الدین احمد حلبی بن قدوت الدین بن بہاء الدین بن ظہیر الدین بن اسماعیل الاول سبحان اللہ، بن اسماعیل الثانی، معذرتاً بن اسماعیل الثانی بن محمد بن احمد بن اسماعیل الاول بن امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بن امام الاوسط زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وفاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، ان نسبوں سے آپ کا نسب عالی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ مداریت کوئی ایسا ویسا سلسلہ نہیں ہے، مداریت بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ مداریت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کریں، ہم اپنی زبان سے کیا کہیں۔ حضرات ہماری زبانیں تو بالائے طاق رکھتے ہیں، مقام مداریت وہ ہے۔ لیکن حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حضرت زندہ شاہ مدار جو ہیں، حضرت زندہ شاہ مدار 13 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 13 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو تو بڑا فخر کرتے ہیں، حافظ قرآن ہو تو بڑا فخر کرتے ہیں۔ لیکن شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار صرف قرآن کے حافظ نہیں تھے بلکہ توریت کے بھی حافظ، توریت کے بھی عالم، زبور کے بھی حافظ، زبور کے بھی عالم، انجیل کے بھی حافظ، انجیل کے بھی عالم، قرآن پاک کے تو آپ حافظ و عالم تھے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو حضرات آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارے بزرگان دین کے نزدیک تعلیم کا کیا مقام تھا، تعلیم کی کیا حیثیت تھی۔ لیکن اگر آج انہی مداریوں کو دیکھا جائے، ان کے ماننے والوں کو دیکھا جائے، ہم بھی مداری، آپ بھی مداری، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں فیضان مدار نہ ہو، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں فیضان مدار نہ ہو۔ لیکن شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے نزدیک آپ تعلیم و تربیت دیکھیں،
آپ ان کی تعلیم کا مقام دیکھیں کہ بڑے بڑے مفتی جو نہیں جانتے وہ زندہ شاہ مدار 13 سال کی عمر میں جانتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. زندہ شاہ مدار وہ 13 سال کی عمر میں جانتے تھے. تو حضرات محترم ہمیں آج افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم انہی کی ماننے والے ہیں, ہم انہی کے چاہنے والے ہیں, اور آج ہم تعلیم و تربیت میں پیچھے ہیں. ہائے افسوس, اس افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم آج بربادی کی اور ہے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. حضرات آج مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے. حضرات مدار پاک کی تعلیم کیا تھی ابھی میں ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو. حضرات مدار پاک بہت اعلیٰ مقام کے ولی ہیں, بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے. مدار پاک حضرات محترم جو اہم الفرائض ہے, ہمیں انہوں نے جس بات کا درس دیا ہمیں ان کو سب سے زیادہ ماننا چاہیے کہ ہم لوگوں کو مدار پاک نے کیا تعلیم دی, ہمیں کیا سکھایا. ہم مدار پاک کو مانتے ہیں, مدار پاک کی تعلیم کو نہیں مانتے. یہ ہمارے اندر کیسا مداری رنگ ہے. ہم مداری تعلیم سے ہم کورے, ہم مداری اخلاق سے ہم کورے, ہم مداری ثقافت ہم میں نہیں, تمدن ہم میں نہیں, غیر ہم پہ ٹوٹے اور ہم کہیں کہ ہم مداری ہیں. حضرات مدار پاک کی تو نمازیں بھی ترک نہ ہوئی, واہ واہ واہ. اور آج ہم مداری نمازیں ہماری ترک ہو, ہم کہیں کہ ہم مداری ہیں. میاں ہم مداری نہیں ہیں. حضرات عزیزو پیارو, ہم مداری نہیں ہیں. اگر مداری سچے معنی میں ہے تو مدار پاک کی نمازیں قضا نہ ہوتی تھی. اگر تم مداری ہو تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو, واہ 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 سبحان اللہ. اپنی مسجدوں کو ویران نہ چھوڑو. حضرات روزہ رکھنا بھی ایک عبادت, حج کرنا بھی ایک عبادت, زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت, بلکہ تخلیق انسان کا مقصد ہی عبادت ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے, تاکہ وہ میری بندگی کرے, تاکہ وہ میری پرستش کرے. لیکن حضرات نماز ایک اہم الفرائض ہے. تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے, اور نماز کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر نہیں, الگ الگ مقامات پر مختلف طور پر ہمیں حکم دیا. کہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ان اقیم الصلاۃ, کیا نماز قائم کرو. تو کہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اے لوگوں نمازوں میں بیچ والی نماز یعنی عصر کی حفاظت کرو, واہ واہ سبحان اللہ. عصر کی حفاظت کرو. اور کہیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, سبحان اللہ. اے لوگوں صبر و صلاۃ سے مدد چاہو. تو کہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. واہ 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 سبحان تو اللہ. کہیں رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. بے شک. لیکن حضرات اگر آج ہم دور حاضر کا مطالعہ کریں, اگر آج ہم دور حاضر کو دیکھیں تو ہم برائیوں کے قتل میں پھنسے ہوئے ہیں, بدکاریوں کا دورہ ہے. مسلمانوں آج بتاؤ کون سی برائی ہم میں موجود نہیں, کون سی برائی ہمارے اندر موجود نہیں. ہزار خلاف شرعی رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں جو شریعت میں نہیں ہے. ہزاروں خلاف شرعی رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, چاہے وہ بیاہ کے تعلق سے ہو, چاہے وہ بسم اللہ خوانی کے تعلق سے ہو, چاہے وہ کسی رسم و رواج کی ہو. ہزار خلاف شرعی رسمیں ہمارے اندر موجود ہے. کون سی برائی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. چوری ہمارے اندر اور ہم دعویٰ کریں ہم مداری ہیں. ڈاکہ زدی ہمارے اندر ہم دعویٰ کریں ہم مداری ہیں. خود ریزی ہمارے اندر ہم دعویٰ کریں ہم مداری ہیں. پتنگ بازی ہمارے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم مداری ہیں. اور ایسی مداریت پر لکھ لعنت. مداریت یہ نہیں ہے شراب کے اڈے ہم سے آباد ہو رہے ہیں, شراب خانے ہم سے آباد, شراب کی بیع و شراء ہم کریں, شراب کی لین دین ہم کریں اور ہم کہیں کہ ہم مداری ہیں. جوا بازے ہم سے آباد, جوا خانے ہم سے آباد, اور ہماری مسجدیں ویران ہیں, سینما ہال آباد, مسجدیں ویران, اور ہم کہیں کہ ہم مداری. حضرات مداریت یہ نہیں ہے. مسجد تو بنا لی, شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. مسجد بنانا میں آسان ہے,
مسجد تو بنا لی شب بھر یعنی رات بھر، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، جن لوگوں میں ایمان کی گرمی تھی، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے تو مسجد بنا کر تمہیں دے دیا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا برا نہ پاپی تھا کہ پرسوں میں نمازی بن نہ سکا، من برا نہ پاپی تھا۔ حضرات اگر آپ بدیعالدین زندہ شاہ مدار کو چاہتے ہیں تو آپ ان کی تعلیم کو بھی مانیں، آپ ان کی تعلیم کو بھی اپنائیں، آپ ان کی تربیت کو بھی اپنائیں۔ حضرات کس قدر افسوس کا مقام ہے، حضرات آپ اس وقت کیا جواب دو گے؟ روز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دو گے؟ تم اس آقا کے امتی ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، تم اس آقا کے امتی ہو جس نے اپنی امت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے اپنے نرم نرم اور گورے نازک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی اینٹیں اٹھا کر مسجد کا احترام اور اس کا مقام بتایا، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو رات رات بھر تہجد گزار بن کر ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کی، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو پیدا ہوتے ہی سر سجدہ معبود میں رکھ کر رب سے عرض کر رہا ہے، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے رب تو میری امت کو بخش دے، تم کتنے پیارے نبی کی امتی ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، ساری برائیاں ہم میں ہے، پھر بھی میرا نبی جب پیدا ہوا تو سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے رب حبل امتی، سبحان اللہ، رب حبل امتی۔ تم اس نبی کے چاہنے والے ہو جو اتنا روئے اپنی امت کی یاد میں، اس قدر روئے، اور آپ نے اتنی عبادت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سیدوں، ذرا بتاؤ مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امتوں، آپ ذرا بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کی ضرورت تھی؟ لیکن رات رات بھر آپ نے عبادتیں کی، آپ نے عبادتیں کی، اور جب خدا کی خدائی کو مصطفیٰ کی مصطفائی پر پیار آیا، جب آپ کی عبادتوں کو دیکھا تو رب کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب عبادت کرو لیکن رات میں تھوڑا سو لیا بھی کرو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو رات رات بھر نمازیں پڑھتے، دعائیں مانگتے، حدیث گواہ ہے حتی تورمت قدمہ او ساقہ، آپ اتنی دیر تک جاگتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کی پنڈلیاں متورم ہو جاتی تھی۔ شاعر کہتا ہے یہ تھی نماز مصطفیٰ، یہ تھی نماز مصطفیٰ کہ پاؤں پہ آ گیا ورم، شام کو ہو گئے کھڑے صبح کی نماز کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ حضرات کرام، محبوب کبریا کی یہ شب بیداری، رات بھر جاگنا، یہ عبادت گزاری کیوں تھی، کس لیے تھی؟ شاعر کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاکاروں، واہ 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 واہ، یہ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا، سبحان اللہ، سبحان وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا۔ حضرات بتائیں ہم کس آقا کی امت ہیں، ہم کس مدار کے چاہنے والے ہیں، کس مدار کے چاہنے والے ہیں؟ حضرات محترم، آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت زندہ شاہ مدار کے بارے میں کہ آپ حبس نفس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کس کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ آپ حبس دم، حبس دم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانس کو روکنا، کیا؟ سانس کو روکنا۔ آپ مدار پاک کے چاہنے والے ہیں، مدار پاک کی سیرت دیکھیں، مدار پاک کی سیرت کیا تھی۔ آج ہم نے ان کے عرس منائے، سیرت نہ جانی، آج ہم نے ان کی نیازیں کھائیں، سیرت نہ جانی۔ اصل چیز تو یہ ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے محسن نیاز کا سوال نہیں ہونا ہے، آپ سے عبادتوں کا سوال ہوگا، آپ سے معاملات کا سوال ہوگا۔ حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و وقار کے تو آسمان ایسے ہی بلند ہیں، سبحان اللہ، انہیں آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ تعلیم دی ہے، ہمیں کچھ بتایا ہے، ہمیں کچھ سکھایا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ تو حضرات میں بتا رہا تھا کہ حضرت زندہ شاہ مدار حبس دم کی تعلیم دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ حبس دم کی تعلیم۔ اور حبس دم کی تعلیم کیا تھی؟ کہ آپ جب لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو سانس کھینچتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو آپ کیا ہے اپنے سانس کو روک لیتے تھے۔ کیا ہے؟ سانس کو بند کر لیتے تھے۔ اور حضرات آپ دیکھیں وجدانی کیفیت، حضرت زندہ شاہ مدار اپنے سانس کو بند کر لیتے، اور اپنے سانس کو جب بند کرتے کئی مہینے گزر جاتے تھے، اللہ اکبر، کئی مہینے گزر جاتے تھے، اور جب سانس ٹوٹتی تو محمد رسول اللہ کہہ کر بیٹھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اور سبحان زندہ شاہ مدار کے چاہنے والوں، محمد رسول اللہ کہہ کر آپ بیٹھ جاتے تھے،